بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 131 میں باب الترجل فصل ثانی سے حدیث نمبر 4472 سے لے کر 4477 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتحلوا بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. اور رواہ الترمذی. حضرت ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اصفہانی سرما برابر لگایا کرو، کیونکہ وہ سرما بینائی کو روشن کرتا ہے اور بالوں کو یعنی پلکوں کو اگاتا ہے، جو آنکھوں کی زیبائی اور حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس ایک لمبی سرما دانی تھی جس سے آپ روزانہ رات میں 3 بار اس آنکھ میں اور 3 بار اس آنکھ میں سرما لگاتے تھے، یعنی مسلسل 3 سلائی دائیں آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ کے اندر لگایا کرتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں سرما لگانے کے مسنون طریقے کو اور سرما کے فوائد کو ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس میں مطلق سرما کو کہا جاتا ہے، لیکن احادیث کے پیش نظر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ایک مخصوص معدنی سرمے کو کہا جاتا ہے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس میں ایک مخصوص قسم اصفہانی سرما ہے جو آنکھوں سے بہنے والے پانی کو روکتا ہے اور آنکھوں کے زخم کے لیے مفید تر ہے، نیز آنکھ کی سوزش کو بھی دفع کرتا ہے اور آنکھ کی روشنی والی رگوں کو طاقت بخشتا ہے. چھوٹے بچے اور بوڑھوں کے لیے خاص طور پہ یہ مفید ہے. ذیل بحث حدیث میں اس کے 2 فوائد کا ذکر ہے. ایک یہ کہ پلکوں کے بالوں کو بڑھاتا ہے جس سے آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور خوبصورتی بھی بڑھتی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں سرما آنکھوں کی نگاہ کو تیز کرتا ہے. سرما لگانے کا ایک طریقہ اس حدیث میں ہے کہ 3 سلائیاں ایک آنکھ میں پھیر لی جائیں اور 3 دوسری آنکھ میں. رات کا وقت اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک سرما آنکھوں میں رہتا ہے. مکحالہ یعنی لمبی سرمے دانی کو کہتے ہیں. یہ کوہل کا ظرف بھی ہے اور یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس ہی راوی ہیں. وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد 3 فی کل عین. وقال ان خیر ما تداویتم به الدود والسعوط والحجامة والمشی وخیر ما اکتحلتم به
الاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وإن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 وإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حیث عرج به ما مر على ملأ من الملائکة الا قالوا عليك بالحجاب رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم رات میں سونے سے پہلے ہر آنکھ میں اصفہانی سرما کی 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ نیز حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا تم علاج کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتے ہو ان میں بہترین 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو لدود، دوسرے نمبر پہ سعود، تیسرے پہ حجامہ اور چوتھے پہ مشا۔ آنکھوں کے لگانے کی چیزوں میں بہترین چیز اصفہانی سرما ہے جو بینائی کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو جماتا ہے۔ نیز بری ہوئی سینگی کھچوانے کے لیے چاند کی 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ بہترین دن ہیں۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کی کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جس کے پاس سے آپ گزرے ہوں اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ بری ہوئی سینگی کھنچوانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں چند مفید دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان خیر ما تداویتم یعنی بہترین اور مفید دوائیں 4 ہیں۔ لدود یہ ہر وہ دوا ہے جو مریض کے منہ میں باچھوں کے ذریعے سے ٹپکائی جائے۔ سعود یہ وہ دوا ہے جو مریض کی ناک میں ٹپکائی جائے۔ حجامہ یہ پچھنے لگوانے اور سینگی کھچوانے کو کہتے ہیں یعنی خون نکالنا، اور المش یہ ہر اس دست آور دوا کو کہتے ہیں جس کے بعد دست جاری ہوتے ہیں، آدمی کا پیٹ بھی چلنے لگتا ہے اور خود آدمی بھی بیت الخلاء کی طرف بار بار دوڑتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مشج کہہ دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ مَا یعنی سینگی کھنچوانے کے بہترین ایام ہر ماہ کی 17، 19 اور 21 تاریخیں ہیں۔ یہ معتدل ایام ہیں جن میں خون میں اعتدال رہتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راویہ ہیں۔ وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر رواہ الترمذی وابو داود۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی کریم نے مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرما دیا تھا، پھر بعد میں آپ نے مردوں کو اس صورت میں جانے کی اجازت دی جبکہ ان کے جسم پر تہ بند ہو۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ الحمامات یہ ہر زمانہ میں حمام کا نظام الگ الگ رہا ہے۔ پہلے زمانہ میں ایک مکان میں ایک ساتھ غسل کرنے کا اہتمام ہوتا تھا، اس میں گرم پانی ہوتا تھا، مرد اور عورتیں ایک ساتھ میں نہاتے تھے، اس لیے ابتدا میں تاجدار انبیاء نے مردوں اور عورتوں کو اس میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد مردوں کو جانے کی اجازت دے دی مگر عورتوں کی پابندی برقرار رہی، کیونکہ عورتیں اگرچہ تنہا حمام میں جائیں پھر بھی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتی۔ مردوں کو ایسے مشترکہ حمام میں غسل کے لیے جانے کی یہ شرط رکھی گئی کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ازار بند باندھے رکھیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قدم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت من أين أنتن؟ قلنا من الشام، قالت فلعلكن من القورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلنا بلى، قالت فإني سمعت رسول الله
يقول لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، وفي رواية في غير بيتها إلا هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل، رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت ابو ملیح کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں ملک شام کے شہر ہیمس میں سے کچھ عورتیں آئیں۔ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شاید تم اس علاقہ کے رہنے والی ہو جہاں کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارتی ہے تو گویا وہ اس پردہ کو چاک کر دیتی ہے جو اللہ اور اس کے درمیان ہے، یعنی اس روایت میں فی بیت غیر زوجیہ کے بجائے فی بیتہا کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال له الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالعذر ومنعوها النساء الا مريضة او نفساء، رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے رسول کریم نے فرمایا عن قریب تمہیں عجم کی سرزمین پر فتح حاصل ہوگی جہاں تمہیں ایسے گھر ملیں گے جن کو حمام کہا جائے گا، لہذا خبردار ان میں مرد تہ بند کے بغیر داخل نہ ہوں، اور عورتوں کو تو ان میں داخل ہونے سے بالکل منع کر دیا ماں سوائے یہ کہ کوئی عورت بیمار ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔ النساء کے حوالے سے بتا رہے ہیں یعنی مردوں کی اجازت ہے کہ وہ ازار بند باندھ کر حمام میں جا کر غسل کرے، مگر عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو یعنی حالت نفاس میں ہو یا بیمار ہو تو پھر جا سکتی ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير عذار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر، رواه الترمذی۔ حضرت جابر سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بغیر تہ بند کے حمام میں داخل نہ ہو۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ یعنی اس حدیث مقدسہ میں اس شخص کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جو شخص ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے وہ مشترکہ حمام کے اندر نہ جائے، بغیر عذار یعنی بغیر ازار بند کے جانا جائز نہیں ہے، یعنی برہنہ بدن کے ساتھ جانا منع ہے۔ ازار بند پہنی ہو تو جا سکتا ہے، اسی طرح اپنی بیوی کو حمام کے اندر لے جانا منع ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل عورتوں کے ایسے حمامات بنے ہوئے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں علیحدہ غسل کی جگہ ہوتی ہے، وہاں حمام میں عورت برہنہ ہو کر جا سکتی ہے کیونکہ وہاں مرد نہیں ہوتے اور نہ ہی ساتھ عورتیں ہوتی ہیں، وہ مشترکہ حمام نہیں ہے، لہٰذا وہاں جانے میں کوئی ممانعت اور مضائقہ نہیں ہے۔